بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 96 اور 97 کی تلاوت کی گئی. گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ احرام باندھ کر داخل ہوں ان کے لیے خشکی کا شکار بنا کیا تھا کہ وہ حرم شریف میں جو ہے کسی بھی طرح کا شکار نہیں کر سکتے. نہ تو جو جانور حلال ہیں جن کو کھایا جاتا ہے ان کو بھی نہیں مار سکتے، اور جن کو کھایا نہیں جاتا ان کو بھی نہیں مار سکتے. کسی بھی طرح کا جانور حرم شریف کی حد میں اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو بھی اللہ کے گھر میں آ گیا حرم شریف میں وہ مأمون ہے. زمانہ جاہلیت میں جب تک کہ اسلام بھی نہیں آیا تھا، جو باپ کا دشمن اور قاتل ہوتا تھا اس سے بھی لوگ لڑتے نہیں تھے. جب وہ حرم شریف میں آ جاتا تو اس سے بھی نرمی کا معاملہ کرتے تھے، اس کے ساتھ بھی لڑائی نہیں کرتے تھے. اسلام میں تو پھر کہا گیا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا اس روئے زمین پر وہ خانہ کعبہ ہے، اور وہ لوگوں کی ہدایت کا مرکز بھی ہے. اور اسی طریقے سے جو اس میں داخل ہوگا اس کو امن مل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر یہی اعلان کیا تھا: جو شخص بھی حرم میں داخل ہو جائے اس سے کوئی بدلہ نہیں، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس سے بھی کوئی بدلہ نہیں، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس سے بھی کوئی بدلہ نہیں. تو اس میں آپشن یہ بھی تھا کہ جو حرم میں داخل ہو جائے گا وہ مأمون ہے، محفوظ ہے، اس سے کوئی لڑائی نہیں کی جائے گی. تو خشکی کا شکار چاہے میں نے اس میں عرض کیا کہ حلال جانور، اور چاہے وہ جانور جو مثال کے طور پر شیر ہے، ان کو بھی نہیں مارا جائے گا. کوئی بھی جانور ہو اس کو حرم شریف کی حد میں نہیں مارا جائے گا جب تک کہ آپ جو ہے احرام کی حالت میں ہیں. اب لیکن احرام باندھ کر اب تو ہوائی جہاز سے جاتے ہیں، پہلے سفر ہوتا تھا سمندر کے راستے کے ذریعے. تو کہا کہ اس حالت میں آپ پانی کا شکار کر سکتے ہیں. خشکی کا شکار تو منع ہے لیکن پانی کا شکار کر سکتے ہیں. پانی کے شکار میں کیا ہے؟ مچھلی، اس کی اجازت ہے. لیکن جب جال ڈالتے ہیں تو صرف ایسا نہیں کہ مچھلی ہی آئے، کچھ بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے. پانی کے بہت سارے جانور ہیں. بعض جانور ایسے ہیں کہ ان کا کھانا ہی جائز نہیں ہے. تو مچھلی کا شکار تو سب طرح کا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے جال میں صرف مچھلی آئے. لہذا یہ کہا گیا کہ شکار تو پانی میں سب کا کیا جا سکتا ہے، لیکن کھایا صرف مچھلی کو جا سکتا ہے، مچھلی ہی کھانا جائز ہے. ورنہ یوں تو سمندر میں سانپ بھی ہوتا ہے جو پانی کا ہوتا ہے، اور بہت سارے جانور ہیں، کیکڑا ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں. مچھلی جو ہے وہی صرف کھانا جائز ہے.
اسی کو فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار یعنی پانی کا شکار حلال کیا گیا ہے، وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اور اس کا کھانا تمہارے لیے فائدے کے لیے، وللسیارہ اور مسافروں کے لیے بھی، یعنی جب حاجی یا معتمر عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا احرام باندھ لے، اب وہ خشکی کا شکار تو کر نہیں سکتا، نہ حرم کے اندر نہ باہر، نہ حرم کے اندر نہ باہر، لیکن وہ اس کا پانی کا شکار کر سکتا ہے اور ساتھ میں لے کے بھی جا سکتا ہے۔ اور جو پکی ہوئی مچھلی ہوتی ہے یہ ایک خاص قسم سے جس کو بنایا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ وقت تک سڑتی بھی نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے خادم یوشع بھی تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کا ہی حکم دیا تھا کہ اپنے ساتھ مچھلی لے لو اور یہ تمہارے لیے سفر میں بھی کام آئے گی۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی مسافروں کے لیے مچھلی کو جائز قرار دیا کہ جو لوگ حج کا احرام باندھ کر یا عمرے کا احرام باندھ کر جا رہے ہیں اور میقات سے بغیر احرام کے گزر نہیں سکتے، تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ مچھلی کا بھی شکار کر سکتے ہیں اور اس کو ساتھ میں بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کیا گیا ہے اور اس کا کھانا تمہارے فائدے کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے بھی ہے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے جب تک تم احرام کی حالت میں ہو، اور جب احرام کھول دو تو اس کے بعد خشکی کا شکار کر سکتے ہو، اس کے بعد خشکی کا شکار کر سکتے ہو لیکن حرم سے باہر۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے جس طریقے سے تم جال ڈالتے ہو اور سمندر میں پھیلی ہوئی مچھلیاں یا اور دوسرے جانور آپ کے جال میں اکٹھا ہو کر تمہارے پاس سمٹ جاتے ہیں، اسی طریقے سے اس اللہ نے جس طریقے سے تمہیں دنیا میں پھیلا رکھا ہے، اسی طریقے سے اللہ ایک دن تمہیں بھی اپنے پاس ضرور جمع فرمائے گا۔ ہر چیز کی حکمت ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم کو سمیٹا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا۔ جس طریقے سے تم پانی میں جال ڈال کر مچھلیوں کو اکٹھا کر لیتے ہو اور سمندر میں پھیلی ہوئی مچھلیاں آپ کے جال میں اکٹھا ہو کر سمٹ جاتی ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے جو تم کو زمین میں پھیلا رکھا ہے، زمین میں پھیلایا ہے نا اللہ نے، تو اسی طریقے سے ایک دن اللہ تعالیٰ اپنے پاس ضرور تم سب کو بھی جمع کرے گا۔ یہ آخرت کا تصور دلایا ہے، یاد دلایا۔ اس کے بعد جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبے کو جو کہ ایک محترم گھر ہے، اس میں اللہ رہتے نہیں ہیں، اس میں اللہ رہتے نہیں ہیں، اللہ کی ذات تو زمان و مکان سے پاک ہے، وہ لا زمان و لا مکان ہے، اس میں اللہ رہتے نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کی تجلی گاہ، اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، اللہ کی روشنی کا، اس کے انوارات کا، اس کے نور کا مرکز ہے۔ کعبے سے لے کر عرش تک اللہ سے ان انوارات کا کنیکشن رہتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس محترم گھر کو، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم کرتے عبادت اللہ کی ہے، اس محترم گھر کو اللہ نے لوگوں کے وجود کا ذریعہ بنایا ہے، لوگوں کے زندہ رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ کیسے؟ جب زمین پر کعبۃ اللہ کا وجود باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلائیں گے،
آخری وقت میں ایسا ہوگا ایک بادشاہ کعبے کو ختم کر دے گا، گرا دے گا جب قیامت قریب ہوگی۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہے نا، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے قیامت اس وقت قائم ہوگی جب زمین پر ایک آدمی بھی ایسا نہیں بچے گا جو اللہ کو ماننے والا ہو، اللہ کو ماننے والا۔ اخیر زمانے میں ایک بادشاہ کعبے کو گرا دے گا، اور اس کے بعد جب کعبہ ختم ہو جائے گا تو پھر ذہنوں میں اس کا تصور باقی رہے گا۔ جو مسلمان ہوں گے اس وقت کے، وہ ذہنوں میں اپنے تصور رکھیں گے کہ ہاں کعبہ کوئی چیز ہے۔ آہستہ آہستہ پھر ان کے ذہن کا تصور بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر سور پھونک دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کر دے گا۔ تو کعبۃ اللہ انسانی وجود کا ذریعہ ہے، انسانی قیام کا ذریعہ ہے۔ والشہر الحرام والہدی والقلائد، اور اللہ نے جو محترم مہینے ہیں اور کعبے کی طرف لے جائے جانے والے جانور ہیں قربانی کے، والہدی والقلائد، ان کو بھی اللہ نے انسانی وجود کا ذریعہ بنایا ہے۔ 4 مہینے محترم ہیں، رجب اور 3 مہینے لگاتار، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ یہ جو چل رہا ہے اس وقت شوال، اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ آئے گا 11واں مہینہ ذی قعدہ کا، اس کے بعد ذی الحج جس میں لوگ حج کرتے ہیں، اور بقرعید بھی، عید الاضحیٰ بھی آتی ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے محرم الحرام، جو کہ نئے سال کا اسلامی آغاز ہوتا ہے، اور ایک مہینہ وہ ہے جو شعبان، رمضان شعبان سے پہلے رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینے محترم ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی جب تک اسلام نہیں آیا تھا اس وقت بھی لوگ اس کا احترام کرتے تھے۔ 4 مہینوں میں حج کرنے لوگ آتے تھے تو ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، ورنہ عرب کے اندر تو لوٹ پاٹ، قتل و غارت گیری بہت زیادہ عام تھی، جس کو جہاں چاہا لوٹ لیا، جس کو جہاں چاہا قتل کر دیا۔ لیکن ان 4 مہینوں میں لڑائی بھی بند رہتی تھی، اگر کسی سے جنگ بھی چل رہی ہے وہ بھی بند رہتی تھی۔ بس صرف اس مہینے میں شانتی سے لوگ رہا کرتے تھے، ان 4 مہینے، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ اسی طریقے سے وہ جانور لوگ اپنے گھر کے پلے ہوئے جانور اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے لے جاتے تھے، اونٹ ہے، گائے ہیں، بکری ہے، دمبا ہے، تو ان کے گلے میں پٹا لٹکا دیا جاتا تھا، ایسے ہی رسی باندھ کر اس پہ چپل لٹکا دی یا کوئی چیز بطور علامت، اس نشانی کے طور پر کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ اس لیے لوگ اس کو بھی دیکھ کر کیا کرتے تھے، لوٹتے نہیں تھے، اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے بھئی یہ قربانی کا جانور ہے۔ یہ سب چیزیں بھی انسانی وجود کا ذریعہ ہے۔ ایک سوال کے لیے پیدا ہوتا ہے، اللہ نے کعبے ہی کو کیوں انسانی وجود کا ذریعہ بنایا ہے؟ خانہ کعبہ کو، کعبۃ اللہ کو، اللہ کا جو گھر ہے، صرف اس کو ہی کیوں انسانی وجود کا ذریعہ بنایا ہے؟ اس کا سب سے آسان اور سب سے مضبوط جواب یہ ہے، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہی جانتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ اس کی بہت ساری دلیل ہیں، آپ اپنے جسم میں غور کیجئے، یہ آپ کے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، یہ 5 کیوں بنائی، 4 کیوں نہیں بنائی، 6 کیوں نہیں بنائی؟ اشکال تو اس پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے ہر انگلی میں 2 حصے کیوں رکھے، 2 حصے کاٹ کر اس کو 3 حصے میں منقسم کر دیا ہے، یعنی ایک انگلی کے 3 کور ہوئے، تو اس میں فاصلے کر کے، یہ 2 فاصلے ہیں، 2 فاصلے کر کے اللہ نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ نے ناک سامنے کیوں بنائی، وہ پیچھے بھی لگا سکتا تھا۔ اللہ نے یہ آنکھیں 2 سامنے کیوں بنائی، ایک آگے ایک پیچھے بھی ہو سکتی تھی۔ اللہ نے یہ 2 کان ادھر کیوں لگائے سائیڈ میں، وہ گھوڑے کی طرح اوپر بھی لگائے جا سکتے تھے۔ یہ سوال تو اللہ تعالی نے کیوں بنائے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس کائنات کے اسرار و رموز صرف اللہ کو معلوم ہے۔
اس کائنات کو بنانے میں کیا حکمت پوشیدہ ہیں یہ اللہ جانتا ہے، ہمیں اس کا کچھ علم نہیں۔ دوسری بات، ایک شخص نادان کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکا، اس نے دیکھا وہ درخت آم کا درخت تھا، اس پر چھٹا بھر آم لگے ہوئے تھے، تھوڑے بہت آم تھے، زیادہ آم نہیں تھے۔ ادھر پاس میں دیکھا کہ تربوز کی بیل لگی ہوئی، تربوز جو ہے وہ پیڑ پر نہیں اگتے ہیں، زمین میں اگتے ہیں۔ تو دیکھا کہ وہاں خوب تربوز ہے، دھڑیے دھڑیے تربوز ہے، بہت زیادہ تربوز ہے۔ اس نے کہا یہ اللہ کی کیسی ناانصافی ہے کہ اس پیڑ پر تو ذرا سے آم اور ادھر کتنے زیادہ تربوز۔ بس یہ سوچ ہی رہا تھا، اوپر سے ایک آم ٹوٹ کر خود بخود گرا اور اس کے ماتھے پر لگا۔ فوراً کہنے لگا اللہ تعالیٰ تو بہت عقل مند ہے، اگر اللہ نے اس تربوز کو اس پیڑ پر لگایا ہوتا اور یہ گرتا تو میرا کام تمام ہو جاتا۔ یہ تربوز اللہ نے زمین پر لگایا، یہ اگر بھاری بھرکم 10 کلو کا تربوز اگر یہاں پیڑ پر لگا ہوتا تو۔ اس لیے اللہ کی بات پر اشکال نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے کہا کیسی چیز کیا بنائی وہ وہی جانتا ہے، وہی واقف ہے، اس کی بات میں کسی کو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کو فرمایا اللہ نے کعبے ہی کے ساتھ انسانی وجود کو کیوں وابستہ کیا ہے، اور انسان کی بقا کا راز کعبۃ اللہ کے ساتھ کیوں اس میں مضمر ہے، کعبۃ اللہ میں، اور کعبۃ اللہ کے ساتھ کیوں انسانی وجود وابستہ ہے۔ اس کا جواب دیا ذالک لتعلموا، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ ہی کو اس کا علم ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ بہت آسان جواب، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ کو معلوم ہے کیا کیا حکمت اس نے پوشی ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے 5 انگلی کیوں بنائی، کیا جواب دیں گے آپ؟ اس کی حکمت ہے کیوں بنائی، اللہ کو معلوم۔ ابھی میں نے عرض کیا نا، ایک آنکھ پیچھے ایک آگے بھی لگائی جا سکتی ہے اگر زیادہ ہی دماغ چلا رہے ہو تو، لیکن اللہ کو معلوم ہے کیوں بنائی، وہی واقف ہے ان اسرار و رموز سے، ہمیں اس میں اشکال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا